بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العلی العظیم۔ درود بھیجیے گا پر محمد و آل محمد پر۔ خدا نے عالم کا احسان ہے، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے، اپنے ملک کے سرزمین کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے، ان کے فضائل و مناقب سے، اور بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ وزاری سے منور کر سکیں۔ ان مجالس عزا کا جو عنوان آپ کے سامنے قرار دیا، وہ شعائر حسینی، وہ شعار، وہ بیانات، وہ خطبات سید الشہداء کے، ان کے اصحاب کے وہ جملات کہ جو ایک شعار کی حیثیت رکھتے ہیں، جو نعروں کی حیثیت رکھتے ہیں، جو بیان کنندہ ہیں، جو تبیین کنندہ ہیں سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریک کے، کہ یقیناً اس تحریک کو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس سے زیادہ بہتر اور مناسب راستہ کوئی اور نہیں ہے کہ خود سید الشہداء کے کلام میں تلاش کیا جائے، شہدائے کربلا کے کلام میں، ان کے بیانات میں، ان کے رجز میں، ان کے اشعار میں، یا وہ شاعری جو ہم اہل بیت علیہم السلام کے سامنے دیکھتے ہیں کہ کی گئی۔ سب سے آسان اور مناسب طریقہ یہ ہے کہ سید الشہداء کی اس عزاداری کو، جو در حقیقت تحریک حسینی کا تسلسل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے انہی چیزوں کی جانب رجوع کیا جائے، کیونکہ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں کہ کس چیز سے متمسک ہیں، کس نعمت کے ماتحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان ہم پر کیا، ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لہذا آپ کے سامنے یہ چند عرائض بیان ہوئے۔ آغاز ہم نے سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے ان کلمات سے کیا جب آپ 28 رجب کو نکلنا چاہتے ہیں مدینے سے، تو ولید جو گورنر ہے مدینے کا، اس کو مخاطب کر کر جب وہ بیعت کا تقاضا کرتا ہے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الرحمہ، اور پھر فرماتے ہیں کہ بنا فتح اللہ و بنا یختم۔ اس سے پہلے کہ میں اس اگلے فقرے کی جانب آؤں، میں نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ خود اہل بیت علیہم السلام کی روش یہ رہی، شہدائے کربلا کی روش یہ رہی کہ وہ جب میدان میں گئے، جب کسی سے مخاطب ہوئے تو سب سے پہلے اہل بیت علیہم السلام کا صحیح تعارف اس تک پہنچایا۔
کیونکہ اس وقت اگر شام کی بات کی جائے تو شام میں جو اسلام پہنچا وہ رسول اللہ کا اسلام نہیں تھا، وہ اسلام تحریف شدہ اسلام تھا. وہاں آپ بارہا اس طرح کے واقعات آپ سے سنیں. وہ اسلام نہیں تھا جو رسول اللہ لے کر آئے، وہ دین نہیں تھا. لہذا شامی جب آتے تھے تو ان کے ذہنوں کے اندر اتنا پروپیگنڈا اہل بیت علیہم السلام کے مخالف موجود ہوتا تھا کہ اب اس پروپیگنڈے کو دور کرنا آسان نہیں ہوتا تھا. یعنی ہم بعض دفعہ ہمارے ذہنوں کے اندر سوال آتا ہے کہ بالآخر رسول اللہ کا دور ہے، ان کے اصحاب موجود ہیں، کیسے ممکن ہے کہ لوگ رسول اللہ کی ان واضح ترین احادیث کو بھلا دیں؟ یعنی ابھی کوئی اتنا بڑا عرصہ تو نہیں گزرا، اتنا طولانی عرصہ تو نہیں گزرا. یعنی کیسے ممکن ہے کہ لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا؟ کیسے ممکن ہے کہ لوگوں نے احادیث کو بھلا دیا؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ تصور کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو حقیقت صلاۃ ہیں، جو حقیقت نماز ہیں، ان کے بارے میں ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ جب کربلا میں شامی آئے اور آنے کے بعد سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کا مقابلہ کرنے لگے تو ایک شامی کہتا ہے کہ ہم تم سے مقابلے کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ تمہارا امام نماز نہیں پڑھتا. یعنی اب پروپیگنڈے کی یہ حد، یعنی انسان بعض دفعہ پریشان ہو جاتا ہے. آج بھی ایسا ہی ہے. یعنی وہ پروپیگنڈا مشین جو اس وقت سے جاری تھی، لوگوں کو دور کرنے کا سبب قرار بن رہی تھی، لوگوں کو دور کر رہی تھی دین اسلام سے، مکتب اہل بیت سے، وہ آج بھی ایسا ہی ہے. آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا کو اٹھائیں، یعنی مکتب اہل بیت اپنی پوری قدرت کے ساتھ، سید الشہداء کے چاہنے والے اپنے جان و مال کے ساتھ ظلم و ستم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. اور دنیا کے اندر کوئی اور قوم ایسی قوم نہیں ہے. سالے کے سالے تسلیم خم ہو چکے ہیں عالم استکبار کے سامنے. یہ مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں جو نہ صرف خود ظلم و ستم کا مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ ہر مظلوم کے مددگار ہیں. کیوں؟ کہ ان کا مولا جب جا رہا ہے دنیا سے تو وصیت کر کر جا رہا ہے کہ دیکھو مظلوم کے حامی رہنا، ظالم کے مقابل ڈٹے رہنا. خوب انہوں نے اپنے مولا کی وصیت کو تھاما ہوا ہے اور اب اس وصیت کے مطابق عمل کرتے ہوئے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں. اور آج یہ حقانیت اتنی واضح ہے کہ دنیا کے شرق و غرب میں جو بھی سالم فطرت شخص ہے وہ اس حقانیت کا اقرار کر رہا ہے. وہ اس بات کو قبول کر رہا ہے کہ اگر آج کوئی عدالت کی تحریک ہے تو اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کے ہاتھوں میں اس کا علم ہے. اگر آج ظلم و ستم کے خلاف کوئی ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے تو وہ حسین ابن علی کے عزادار ہیں. ان کے علاوہ کسی اور میں یہ جرأت نہیں ہے. لیکن ان تمام خبروں کے باوجود، ان تمام وضاحت کے باوجود، ان تمام آشکار چیزوں کے باوجود ہمیں اپنے ملک کے اندر بعض ایسے عناصر نظر آتے ہیں جو اس پروپیگنڈے کا شکار نظر آتے ہیں. نہیں، اندر سے ملے ہوئے ہیں. بھائی کیسے اندر سے ملے ہوئے ہیں؟ جو باہر سے ملے ہوئے ہیں ان کے خلاف کسی کی زبان نہیں چل رہی. جو اندر سے ملے ہوئے ہیں ان کے بارے میں تصورات، شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں. کیا دلیل ہے؟ کہا نہیں دلیل نہیں ہے. لیکن پروپیگنڈا اتنا شدید ہے کہ جب آپ ملے اس طرح کے افراد سے، آپ جتنے دلائل دے دیں وہ قبول نہیں کرتے. آپ سوچیں شام کے اندر پروپیگنڈے کا وہ عالم کہ آپ نے وہ حدیث کہ جس میں جناب عمار کے قاتل کو باغی قرار دیا گیا. دیکھیں بنو امیہ کا اپنا کام تھا اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کچھ اور تھی. خداوند متعال نے امیر المومنین کے نام کو زندہ رکھنا تھا، ان کی حقانیت کو زندہ رکھنا تھا. اب آسان الفاظ میں اگر کہا جائے کہ وہ حدیثوں کی جو فیکٹریاں لگائی گئیں، حدیثیں گڑھی گئیں اور ساتھ ساتھ وہ صحیح احادیث جو رسول اللہ سے نقل ہوئی تھیں ان کو تحریف کیا گیا یا ان کو مٹایا گیا یا ان کو ختم کیا گیا. خوب یہ کام کر رہے تھے. اگر آسان الفاظ میں سمجھے تو گویا یوں تھا کہ اگر آج کمپیوٹر کی زبان میں ہم سمجھیں کہ امیر المومنین کا نام لکھا، سرچ کیا، جتنی احادیث آئیں سب کی سب کو ڈیلیٹ مار دیا. خوب یہ کام انہوں نے اپنے نام میں بڑا اچھے طریقے سے کر لیا کہ علی کا نام جس حدیث میں تھا. یعنی حالات اتنے سخت تھے پروپیگنڈے کی. آپ شدت دیکھیں کہ اگر کسی سے کوئی ذاتی لڑائی اور ذاتی اختلاف ہوتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کو پھنسوا دے
وہ الزام لگا دیتا تھا کہ اس کا علی سے تعلق ہے، اس کا علی کے شیعوں سے تعلق ہے، اور پھر اب اس کی زندگی تمام ہو جاتی تھی. اب اسے کہیں زندانوں میں ڈالا جا رہا ہے، اس کے مال و دولت کو حلال سمجھا جا رہا ہے، اس کے قتل کو حلال سمجھا جا رہا ہے. تو اس عالم کے اندر اب امیر المومنین کا نام زندہ رکھنا تھا. خوب یہ حدیث آئی جب جناب عمار کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. تو اب پستی کا یہ عالم دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دیکھیں طواغیت کیا کرتے ہیں، یہ انسان کی عقل کو پست قرار دیتے ہیں. اسے بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تمہارے اندر نہیں ہے، تم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، ہم بتائیں گے تمہاری حکومت کیسی ہونی چاہیے، ہم بتائیں گے تمہارا تعلیمی نظام کیسا ہونا چاہیے، ہم بتائیں گے تمہاری مجالس کیسی ہونی چاہیے، تمہاری مساجد کیسی ہونی چاہیے. یہ کام ہمارا ہے، تم آرام سے بیٹھو، سوچو نہیں، فکر نہیں کرو، ہم ساری چیزیں تمہیں بنا کر دے دیں گے. خوب یہ انسانی عقل کو پس سمجھنا ہے کہ انسان کسی قابل نہیں ہے. خوب بنو امیہ نے بھی یہ کام کیا، لوگوں کی عقلوں کو اتنا پس کر دیا. یعنی جب انسان کو ذلیل و رسوا کیا جائے تو انسان اس ظالم کے سامنے تواضع اختیار کر لیتا ہے. یہ فرعون کا کام تھا. آپ دیکھیں فاستخف قومہ فأطاعوہ، قرآن فرعون کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو اتنا ذلیل و رسوا کیا کہ انہوں نے اس کی اطاعت کرنا شروع کر دی. وہ اس کے سامنے تسلیم ہو گئے، وہ اس کے عابد بن گئے، وہ اس کے بندے بن گئے. بنو امیہ کے دور میں بھی ایسے ہی تھا. سینکڑوں واقعات ہمیں اس طرح کے مل جائیں کہ جہاں عقل سے کام نہیں لیا جاتا تھا اور تسلیم ہو جاتے تھے. وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ اگر یہ شعار، یہ مقدس شعار اگر بیان کیے جائیں لیکن انسان سوچے نہ سمجھے نہ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تقدس کی آڑ میں انحراف کا شکار ہو جائے گا. خوب یہ پروپیگنڈا اس دور میں بھی ہوا. خوب یہ حدیث جب آئی کہ عمار کو باقی گروہ قتل کرے گا، اور جب جناب عمار کی شہادت ہوئی تو وہ جو جہاں امیر المومنین کا نام آ رہا تھا وہ ساری احادیث تو حذف کر دی تھی، لیکن اس کے اندر تو علی کا نام نہیں تھا. خوب بالآخر اللہ کی تدبیر کارآمد ثابت ہوئی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ شامیوں تک یہ حدیث پہنچ گئی. اب جیسے ہی جناب عمار کا قتل ہوا، جناب عمار کی شہادت واقع ہوئی، تو اب ذہنوں میں یہ سوال ایجاد ہوا کہ بھائی ہم تو اس گروہ کے اندر ہیں جس نے عمار کو قتل کیا ہے، خوب ہم باقی ہوئے. اب پریشان ہونا شروع ہو گئے. لیکن اب ان کی عقل اتنی پست کر دی گئی ہے، ان کے شعور کا لیول اتنا نیچے آ چکا ہے کہ اب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان میں موجود نہیں ہے. کیا ہوا؟ جواب دیا گیا کہ دیکھو ہم تھوڑی عمار کو لے کر آئے. عمار کو کون لے کر آیا؟ علی لے کر آئے. خوب عمار کے قاتل کون ہوئے؟ اب یعنی شعور کا لیول، عقل کا لیول اس حد تک ہے کہ اس پر قانے ہو گئے. وہاں لوگ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جناب حمزہ سید الشہداء کو رسول اللہ لے کر آئے تھے. آیا نعوذ باللہ جناب حمزہ کے قاتل رسول اللہ ہوئے، لیکن پروپیگنڈا. خوب اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا کہ جہاں تم اپنے نفس سے مقابلے کو جہاد قرار دیا، وہیں اللہ کے دشمن سے مقابلے کو جہاد قرار دیا. خوب یہ جہاد لازمی نہیں ہے کہ ہمیشہ تلوار سے کیا جائے، یہ جہاد لازمی نہیں ہے کہ اسلحے سے کیا جائے. ہاں ممکن ہے ایک مرحلہ ایسا آئے کہ جہاں انسان کو جان دینی پڑے، جہاں انسان کو ایسا دفاع کرنا پڑے کہ اسلحے کا سہارا لینا پڑے، اور واجب ہو اس کے اوپر. لیکن ہر دور میں ایسا نہیں ہے، حالات مختلف ہوتے ہیں. یہ جو ہم اہل بیت علیہ السلام کی نسبت گواہی دیتے ہیں کہ اشہد انکم جاہدتم فی اللہ حق جہادہ، کہ اے ائمہ علیہ السلام آپ سب کے سب نے، صرف امیر المومنین نے نہیں، صرف امام حسن مجتبیٰ نے نہیں، صرف سید الشہداء علیہ السلام نے نہیں، آپ سب کے سب نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا جیسا جہاد کرنے کا حق تھا. خوب یہ جہاد کیسے کیا؟ تلوار تو نہیں اٹھائی. آپ دیکھیں سید الشہداء کی شہادت کے بعد تو ہمیں تلوار نظر نہیں آ رہی امام کے ہاتھوں میں، قیام بالسیف نظر نہیں آ رہا، قتال نظر نہیں آ رہا. خوب یہ کون سا جہاد ہے؟ کہا جہاد کی تعریف تمہارے ذہنوں کے اندر صحیح نہیں ہے. اب ہمیں یعنی میری بات انشاءاللہ کہ میں اپنی بات تک پہنچ جاؤں اور آپ کو بھی پہنچا سکوں. اب ہمیں دو جہادوں کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا. ایک ایسا جہاد، بھئی پڑھائی کرنا کیا ہے؟ جہاد ہے، روایات میں آیا. کسب حلال، رزق حلال کمانا کیا ہے؟ جہاد ہے. خوب اب آپ تصور کریں، اور ایسے واقعات ہیں کہ سید الشہداء علیہ السلام کربلا کی جانب جا رہے ہیں، اور جب کربلا کی جانب جا رہے ہیں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، جس طرح میں نے عبید اللہ ابن حر جوفی کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا، اسی طرح اور بھی افراد آئے. حسین ابن علی نے دعوت دی کہ آؤ
اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرو. کیا جواب دیا؟ کہ رزق حلال کمانے جا رہے ہیں. خوب یہ بھی جہاد ہے، خوب برابر ہو گیا. کہا نہیں، ایک جہاد کا لغوی معنی ہے، یعنی اللہ کی راہ میں کوشش، رزق حلال کما رہے ہو، کوئی بھی نیک کام کر رہے ہو، اس کے لیے زحمتیں اٹھا رہے ہو. ایک بچہ کالج جا رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، قربتاً اللہ حاصل کر رہا ہے، یہ اللہ کی راہ میں کوشش کر رہا ہے. لیکن وہ جہاد کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے، یہ وہ جہاد نہیں ہے. سید الشہداء کا جہاد اور اس رزق حلال کمانے کے لیے جانے والے کا جہاد برابر نہیں ہے. خب جہاد کیا ہے؟ جہاد یعنی ایسی کوشش، ایسی زحمت جس کے نتیجے میں اللہ کے دشمن کو نقصان پہنچایا جا سکے اور اللہ کے دین کی سربلندی کا سبب قرار پایا جا سکے، اللہ کے ولی کی مدد کی جا سکے. اب یہاں یہ جو بنو امیہ کا پروپیگنڈا، امیر المومنین کے نام کو مٹانا، امیر المومنین کے فضائل کو مٹانا، یہ کیا ہے؟ یہ جہاد ہے. یعنی اس کے مقابل پر اگر کوئی جد و جہد کر رہا ہے، اب تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، علی کے نام کو زندہ رکھنا جہاد ہے. اس کی مثال ہمارے سامنے خود سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کہ انسان دیکھے. ایک مرتبہ ایک دفعہ درود بھیجیں بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ مدینہ میں موجود ہیں، مدینہ کے گورنر نے بلایا سید الشہداء نے اپنے 2 فرزندوں کو، جناب حضرت امام سجاد اور جناب حضرت اکبر علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کر پوچھ کے آؤ حاکم سے کہ کیا چاہتا ہے. جب امام گئے اس کے دربار میں، اس نے بولا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا میرا نام علی ابن حسین ہے. جناب علی اکبر سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا میرا نام علی ابن حسین ہے. خوب تیش میں آ گیا، کیونکہ بغض تھا امیر المومنین سے، یعنی ہم نام مٹانا چاہ رہے ہیں، یہاں پر 2 علی ہمارے سامنے موجود ہیں. کہا تمہارے باپ کے پاس کوئی اور نام نہیں تھا علی کے سوا؟ امام سجاد غضب کی حالت میں آئے اپنے بابا کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہا اے بابا آپ نے حکم دیا، میں دربار میں گیا، اس نے اس طرح توہین کی آپ کی اور میرے جد کی. امام کہتے ہیں کہ دیکھو اب جب اس کا سامنا ہو تو اس سے کہنا کہ حسین ابن علی نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم اگر اللہ حسین کو 100 بیٹے بھی عطا کرے تو حسین سب کے نام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر رکھے گا. خب اب یہاں ہمارے لیے سوال، آیا حسین ابن علی علیہ السلام کو اپنے نانا سے کم محبت تھی؟ روایت میں گریہ کیا کرتے تھے. یعنی رہبر شہید فرماتے ہیں کہ جب تڑپتے تھے نا تو اس تڑپ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے علی اکبر حسین کو دیے کہ جب جوان ہوئے تو اب علی اکبر کی زیارت کر کر رسول اللہ کی زیارت کیا کرتے تھے. یعنی حسین تڑپتے تھے اپنے جد کے لیے، اپنے نانا کے لیے، لیکن اپنے بچوں کا نام امیر المومنین کے نام پر رکھا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت دشمن امیر المومنین کے نام کو مٹانا چاہتا تھا. دیکھیں یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے کہ دشمن کیا چاہتا ہے. اس دور کا، یعنی جس دور میں رہ رہے ہیں، اس دور کا جو اسلام کا دشمن ہے اس کا تقاضا کیا ہے، اس کو کس طرح نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اس کی ہیبت کو کس طرح توڑا جا سکتا ہے، اس کا مقابلہ کس طرح کیا جا سکتا ہے. خوب یہ ائمہ علیہ السلام نے ہمیں سکھایا. خوب اب یہ پروپیگنڈا مشین اس دور میں بھی تھی، آج بھی ایسے ہی ہے، یہ جاری ہے. خوب اس کا مقابلہ اہل بیت نے کیسے کیا کہ جہاں جاتے تھے اپنا تعارف کراتے تھے، جہاں جاتے تھے اپنا تعارف کرا رہے تھے. اور جب یہ شہدائے کربلا میدان میں گئے تو انہوں نے بھی سید الشہداء سے، امیر المومنین سے اور دیگر ائمہ علیہ السلام سے یہی سیکھا کہ جب جاؤ تو اپنا تعارف کرانے سے پہلے بتاؤ کہ کس کو امام مانتے ہو. جاتے تھے سید الشہداء کا تعارف کراتے تھے، اپنا تعارف بعد میں کراتے تھے، عرب کا دستور تھا. جاتے تھے اور جانے کے بعد اپنا تعارف کراتے تھے لوگ. لیکن جب شہدائے کربلا جاتے تھے تو کئی شہداء ہمیں اس طرح نظر آئے کہ اپنا تعارف نہیں کراتے تھے بلکہ بتاتے تھے کہ امیری حسین و نعم الامیر، تو ہمارا امیر صرف حسین ہے اور بہترین امیر ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا امیر و حاکم نہیں مانتے. کہ یہ جرت، یہ شہامت کہ انسان جب جرأت کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے دشمن کا، اپنا تعارف کرائے، اپنے اجداد کا تعارف کرائے، اپنے خاندان والوں کا تعارف کرائے. کہا نہیں،
ابھی ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ جس کو جہاد میں تبدیل کرنا ہے. اب اپنا تعارف نہیں کرانا, اب مکتب اہل بیت کا تعارف کرانا ہے. اور آج یہ حق و باطل کا معرکہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ایسا ہی ہے. یہ مکتب اہل بیت کو متعارف کرانے کا سبب بن رہا ہے دنیا میں. آج پوری دنیا متوجہ ہو رہی ہے, اور شاید میں بارہا اس کو تکرار کر رہا ہوں کیونکہ خود ہمارے درمیان ایسے افراد ہیں جو اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں. خب ان کا ذکر اہل بیت کے ذکر سے جدا نہیں ہے. جنہوں نے اپنی پوری زندگی اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کیا اور ذکر کرتے ہوئے قربان ہو گئے, ان کا ذکر اہل بیت کے ذکر سے جدا نہیں ہے. یہ حقیقی شیعہ ہیں, یہ حقیقی مومن ہیں. خود سید الشہداء نے یہ تعارف کرایا. کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, ابو ثمامہ ساعدی جب میدان میں گئے تو اب اہل بیت علیہم السلام کا تعارف کراتے ہیں. دیکھو رسول اللہ کون, جناب زہرا کون, امیر المومنین کون, حسین ابن علی کون. خب یہ درس دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اوپر ایک حق ہے اہل بیت کا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زندگی میں مگن ہو جاؤ لیکن اس حق کو ادا نہ کر سکو. لہذا رسول اکرم کی یہ حدیث ارشاد فرماتے ہیں کہ اربعۃ انا شفیع لہم یوم القیامہ, کہ دیکھو 4 لوگ ایسے ہیں, 4 ایسے گروہ ہیں کہ میں جن کی شفاعت کا ضامن ہوں روز قیامت, میں ان کی شفاعت کروں گا. اب انسان تصور کرے 4 الگ الگ گروہ ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ پہلا معین لأہل بیتی, دیکھو میرے اہل بیت کے مددگار کی میں روز قیامت شفاعت کروں. خوب اب یہ مددگار کون ہے؟ اب ہمارے یہاں بعض دفعہ ابتدائی مرحلے پہ ہم دیکھیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے خوب اہل بیت کو مدد کی ضرورت, یعنی آیا اہل بیت ہمارے محتاج ہیں؟ خوب آئے قرآن کی طرف, ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. خوب اللہ کی مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات تمہارے بغیر باقی نہیں رہ سکتی, نہیں. اللہ کی مدد یہ ہے کہ جو اللہ نے دین انسانیت کے کمال و سعادت کے لیے بھیجا ہے, تم اس دین کی مدد کرنے میں کتنی جد و جہد کر رہے ہو, تم اس دین کی مدد کرنے میں کتنے سیریس ہو, تمہارے عمل سے اس دین کی کتنی نصرت ہو رہی ہے. یہ جو ہم شہدائے کربلا کہ جب زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ, اے اللہ کے دین کے مددگاروں آپ پر سلام. اور پھر آخر اللہ کا دین انہی عوام الناس کے ذریعے خدا متعال کی سنت یہ نہیں ہے کہ معجزے کے ذریعے تکوینی امور کے ذریعے انسانوں کو ہدایت و کمال دے دے گا, کہا نہیں. اس دین کو غلبہ ملے گا لیکن کیسے؟ عوام کے ذریعے لوگ ہدایت پائیں گے. ہاں لوگوں کی ہدایت کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے ذریعے کیا. خوب آج انسان جب یہ زیارت کے کلمات پڑھتا ہے, جب انسان یہ وعدے دیتا ہے سید الشہداء علیہ السلام کے مقابل کھڑے ہو کر کہ حسین ابن علی میں آپ کے ساتھ ہوں, فمعکم معکم لا مع عدوکم, میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں. اے حسین ابن علی انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ, قیامت تک جو آپ سے حالت جنگ میں ہے میں اس سے حالت جنگ میں ہوں. اس کا مطلب جنگ جاری ہے, اس کا مطلب حق و باطل کا معرکہ ختم نہیں ہوا. اور جب حق و باطل کا معرکہ ختم نہیں ہوا تو اب جب میں وعدہ دے رہا ہوں حسین ابن علی کو کہ جو آپ سے حالت جنگ میں ہے میں اس سے حالت جنگ میں ہوں, تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آج حسین ابن علی سے حالت جنگ میں کون ہے, آج حسین ابن علی کا لشکر کون ہے. بالآخر کوئی تو ہے. یہ زیادہ صرف لقلقہ زبانی ہے, مجھے معلوم ہے یہ کچھ ہے تو نہیں, حقیقت تو نہیں رکھتی. کہنے میں کیا جا رہا ہے, جیسے ہوتا ہے نا بعض چیزیں ہم پڑھتے جائیں بولتے جائیں لیکن اس کی حقیقت سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہوتا. نعوذ باللہ, زیارت ایسی نہیں ہے, یہ امام کے کلمات ہیں, یہ حقیقت کے اوپر بیس کرتے ہیں. کہا گواہی دو, وعدہ کرو کہ تم جس وقت زندگی گزار رہے ہو مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا کربلا میں کیوں نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ میں پیدا نہیں ہوا تھا. مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ 1447 ہجری میں 1448 ہجری میں اب جو حق کا لشکر تھا, اب جو دشمنان الہی حق کے لشکر کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے, مظلوموں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے تھے, یہاں تم کہاں کھڑے تھے.
معین لأہل بیتی. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں روز قیامت کس کی شفاعت کروں گا؟ جو میرے اہل بیت کا مددگار ہوگا. اور دوسرا والقاضی لہم حوائجہم، اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوگا. دوسرا گروہ کون سا؟ خوب آج ہمارا اپنے زمانے کے امام سے ایک مستقل رابطہ نہیں ہے، لیکن جس طرح میں نے بیان کیا کہ خود اہل بیت تاکید کر گئے، اور اس طرح کے سینکڑوں درجنوں واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ اگر کوئی ایک ایسا شیعہ جو اچھی پوسٹ اچھے مقام پر اپنے علاقے میں موجود ہوتا تھا، کوئی شیعہ آیا اور آنے کے بعد اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور ضرورت کا مطالبہ کیا، اپنی نیاز کو اپنی حاجت کو اس کے سامنے بیان کیا اور اس نے رد کر دیا. اب جب اہل بیت کی بارگاہ میں آتا تھا تو اہل بیت اپنے گھر میں اس کو آنے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے، جبکہ اور بڑے بڑے کام کر رہا تھا. کہا نہیں، تم نے ہمارے شیعوں کو ٹھکرا دیا. روایات میں ہے کہ من احبنا احب شیعتنا، کہ دیکھو جو ہم سے محبت کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہمارے شیعوں سے بھی محبت کرتا ہے. دیکھیے آج ہم جس سوسائٹی میں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، مسائل ہیں، مالی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، لوگ مختلف پریشانیوں کا شکار ہیں. میں آؤں، میں مجالس عزا تو برپا کروں، میں سید الشہداء کی عزاداری تو کروں، میں امیر المومنین کا نام تو لوں، لیکن مجھے اس بات کی پریشانی نہ ہو کہ میرے اطراف میں جو مومنین زندگی گزار رہے ہیں ان کے کیا حالات ہیں. یعنی واقعاً میں سید الشہداء کے سامنے سرخرو ہوں گا؟ یعنی میری زندگی عیش و آسائش کے ساتھ گزر رہی ہو اور اہل بیت کے چاہنے والے یتیمان آل محمد بے سر و سامان زندگی گزار رہے ہوں، کیا آیا اہل بیت علیہ السلام مجھ سے میری ان عبادتوں کو قبول کریں گے؟ مجھے اجازت دیں گے کہ اگر میں اس وقت موجود ہوتا اور میں حضرت کے محضر میں جانے کی کوشش کرتا، تو جب اپنے قریبی ترین بلند پایا اصحاب کو اجازت نہ دی، مجھ جیسے آدمی کو اجازت دیں گے؟ اہل بیت علیہ السلام غیرت مند ہیں، یعنی اپنے شیعوں کی نسبت بھی. انسان آسان نہ سمجھے، ان مراحل کو آسانی سے گزر جاتے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو حق نہیں سمجھتے، اس کو اہل بیت کا حق نہیں سمجھتے. نہیں، مومنین ایک دوسرے کے ولی قرار دیے گئے ہیں، ان کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، یہ ایک دوسرے کی نسبت ذمہ دار ہیں، چاہے مالی طور پر ہو چاہے فکری طور پر ہو. اگر ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر کئی فکری انحراف آ رہا ہے تو وہاں بھی ہم ذمہ دار ہیں، وہاں بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس فکری انحراف کے مقابل کھڑے ہوں اور مومنین کو گمراہ ہونے نہ دیں. اب یہ ہمارا، جس طرح ہم اپنے بچے کی نسبت حساس ہوتے ہیں کہیں میری اولاد جو ہے وہ غلط راستے پہ نہ چلی جائے، اس طرح دیگر مومنین کی نسبت بھی ہمیں حساس ہونا. خوب تیسری چیز، تیسرا گروہ کہ جس کی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں شفاعت کروں گا، المحب لہم بقلبہ ولسانہ، کہ قلب سے، دل سے اور زبان سے اہل بیت علیہ السلام کا محب ہو. ایک مرتبہ اور آگے تشریف لے آئیے گا، صلوات پڑھیں بل محمد و آل محمد پر. آگے کی جانب جگہ ہے، اگر ایک اور صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں مہربانی ہوگی. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خوب چوتھا گروہ، تیسرا گروہ جو آپ کے سامنے بیان کیا، المحب لہم بقلبہ ولسانہ، کہ دل سے اور زبان سے ان کی محبت کا دعوے دار. دیکھیں عمل بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ انسان کا اس عمل کی نسبت اظہار بھی ضروری ہے کہ انسان بتائے لوگوں کو. اور بتانا خالی یہ نہیں ہے کہ میں نعرے لگاتا رہوں، بتانا یعنی اپنے کردار سے بھی بتائے.
جس طرح اہل بیت کی روایت میں کہ دیکھو ہمارے لیے باعث زینت قرار پاؤ، باعث ننگ و عار نہ بنو. لوگ اس دور میں بھی ایسے ہی تھے، اہل بیت کا نام لیتے تھے، بہت سارے تھے، لیکن اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے لیے زینت کا سبب بنو. لوگ تمہیں دیکھیں، جس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کی وصیت میں ارشاد ہوا، امام فرماتے ہیں کہ جلو الینا کل المودۃ، تمام لوگوں کی محبتوں کو ہماری طرف کھینچ کر لاؤ. خوب یہ کیسے ہوگا؟ خوب جب میرا کردار حسینی ہوگا، جب میرا کردار جعفری ہوگا، جب میرا کردار ایسا ہوگا کہ لوگ مجھے دیکھ کر اہل بیت کی جانب متوجہ ہوں گے. خوب اپنی زبان سے، اپنے کردار سے انسان لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کی جانب متوجہ کرے. اور چوتھی چیز، الدافع عنہم بیدہ، وہ چوتھا گروہ کہ جس کی رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں شفاعت کروں گا، کون ہے؟ کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا اپنے ہاتھوں سے دفاع کرنے والا. یعنی کیا؟ یعنی اب اپنے بدن کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ ان کا دفاع کرنے والا، اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے رسول اللہ کے دین کا دفاع کرنے والا، اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کا دفاع کرنے والا. خوب یہ کام یقیناً گھر بیٹھے ممکن نہیں ہے. بعض دفعہ ہمیں نکلنا پڑے گا میدان میں، بعض دفعہ ہمیں آنا پڑے گا سڑکوں کے اوپر، بعض دفعہ ہمیں ممکن ہے یہ مرحلہ ہے کہ اپنی جان کو قربان کرنا پڑ جائے. یہ دفاع اہل بیت ہے. آپ دیکھیں کیسے کیسے مدافع خداوند متعال نے حسین ابن علی کو نصیب کیے. آسان نہیں تھا. میں نے آپ کے سامنے جو واقعات بیان کیے، ہر کوئی اس مرحلے پر نہیں ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کا دفاع کر سکے. ہر کوئی اس قابل نہیں ہے. حسین کی بارگاہ میں ہر کوئی نہ آ سکا. بہت سارے لوگ تھے جن کو حسین نے دعوت دی، لیکن وہ سید الشہداء کے لشکر کا حصہ نہیں بن سکے. ایک شخص ہے، یعنی ایک گروہ ہے جو جا رہا ہے، سید الشہداء علیہ السلام کربلا کی جانب جا رہے ہیں. سامنا ہوتا ہے سید الشہداء دعوت دیتے ہیں، اپنے کام سے جا رہے تھے، یہ لوگ دعوت دیتے ہیں سید الشہداء کہ آؤ میرے لشکر کا حصہ بنو. بعض افراد اس میں سے قبول کرتے ہیں، لیکن ایک شرط رکھتے ہیں. کہتے ہیں حسین ابن علی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن کب تک دیں گے؟ جب تک ہمیں یہ لگے کہ ہم آپ کا دفاع کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس نہج پر مسائل پہنچ جائیں، حالات پہنچ جائیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے آپ کا ساتھ دینے یا نہ دینے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو آپ اپنی بیعت اٹھا لیں گے اور ہمیں جانے کی اجازت دیں گے. امام نے کہا ٹھیک ہے. دیکھیں امام نے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا، یعنی جس نے جتنا ظرف تھا امام نے وہ کوشش کی کہ اس کے اوپر حجت تمام کی جا سکے. امام نے بولا ٹھیک ہے، آ گئے. روایت کہتی ہے کہ ظہر عاشور جب اس شخص نے دیکھا نا کہ اب اس کے ہونے یا نہ ہونے سے سید الشہداء کو بچایا نہیں جا سکتا، آیا سید الشہداء کی خدمت میں، کہا وعدہ یاد ہے؟ امام نے کہا ہاں یاد. جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. کیسے جاؤ گے؟ حالات دیکھ رہے ہو، جنگ کا سماں ہے، تم جاؤ گے ہو سکتا ہے تمہیں قتل کر دیں. کہا نہیں، میں نے جنگ شروع ہونے سے قبل ہی اپنا گھوڑا ایک ایسے مقام پر حفاظت کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا کہ اب میں وہاں تک پہنچ جاؤں تو میں وہاں سے راہ فرار اختیار کر سکتا ہوں. امام کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور وہ شخص چلا جاتا ہے. دیکھیں اہل بیت کا دفاع آسان نہیں ہے. یعنی سخت ترین ہنگام میں، سخت ترین وقت، سخت ترین مرحلے پر کہ اب جنت چند لمحوں دور رہ گئی ہے، سید الشہداء علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ جو ظاہری کیلکولیشنز ہیں کہ میرے یہ کرنے سے یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اب اپنی ذمہ داری نہیں دیکھ رہے، اب چاہ رہے ہیں کہ نتیجہ دیکھے کہ میں یہ کام کروں گا نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا. کہا نہیں، تمہارا کام نتیجہ نکالنا نہیں ہے، تمہارا کام اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، نتیجہ خداوند متعال کے ہاتھ میں. خب الدافع عنہم بیدہ، کہ اپنے جان و مال سے، اپنے ہاتھوں سے اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کرے. اہل بیت کے گھر میں ایسے ایسے بچے گزرے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو قربان کر دیا اور سید الشہداء علیہ السلام کا دفاع کیا. یقیناً آج بھی یہ سنت جاری ہے. آج بھی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے
ان کے دین کے لیے، ان کی آبرو کے لیے، ان کی عزت و حرمت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہیں. لیکن جب انسان جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو اب اس کا مال، اب اس کی دولت، اب اس کا گھر بار، یہ تمام چیزیں قربان کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. انسان آمادہ ہو. آپ دیکھیں یعنی آج دنیا کے اندر ہم بارہا ایران کی مثال دیا کرتے ہیں، لیکن خود لبنان میں آئیں، یعنی جب ان مظلوم فلسطینیوں کو ضرورت پڑی، ان لبنانیوں کے اوپر کوئی جنگ جاری نہیں تھی، یہ مظلوم فلسطینیوں کے دفاع کے لیے خود کودے. ابھی رہبر شہید کی شہادت کے بعد سے انہوں نے دوبارہ صہیونی غاصب ریاست کے اوپر حملے کرنا شروع کیے. اب تک ان 4 مہینوں کے اندر 4000 سے زائد شہداء دے چکے. جنگ ظاہر میں ان کی نہیں تھی، یہ اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والوں کا ان کے مکتب کے نام پر قائم اس حکومت کا دفاع کرنے نکلے تھے. یہ حضرت حجت کے نائب کا دفاع کرنے نکلے تھے. یہ اسلامی حکومت، اسلامی ریاست کا دفاع کرنے نکلے تھے. ان 4 مہینوں کے اندر 4000 لوگ قربان کر دیے، لیکن تسلیم نہیں ہوئے. اللہم صلی علی محمد. دیکھیں یہ آج یہ درس ہمارے لیے بہت روشن ہونا چاہیے، یہ بات ہمارے لیے واضح ہونی چاہیے. اہل بیت علیہم السلام، ان کی احادیث، ان کی روایات کی طرف اگر انسان نگاہ کرے، رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دفعہ درود بھیجیں رسول اللہ کی ذات پہ بآواز بلند. فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ. واضح حدیث ہے رسول اللہ کی کہ اس حال میں زندگی گزار رہے ہو کہ تمہیں مسلمانوں کی فکر نہ ہو، تم مسلمان نہیں ہو. خوب اتنا واضح روشن بیان، اور انسان آئے اور آنے کے بعد کہے کہ اس عزاداری کا ان حالات سے کوئی تعلق نہیں، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، دیگر مومنین سے کوئی تعلق نہیں، اسلامی حکومت سے کوئی تعلق نہیں، ظلم کے خلاف کھڑے رہنے سے کوئی تعلق نہیں. بالآخر یہ کون سا دین ہے؟ یہ رسول اللہ نے تو نہیں بتایا، یہ امیر المومنین نے تو اس کی وصیت نہیں کی، سید الشہداء تو اس کی تعلیم دے کر نہیں جا رہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ انحراف ہے جو عزاداری کے نام پر ہمارے درمیان ڈالا جاتا ہے. دیکھیں یہ عزاداری ہمیں جرأت دیتی ہے، یہ عزاداری ہمیں حوصلہ دیتی ہے، یہ عزاداری ہمیں جینے کی روش سکھاتی ہے، یہ عزاداری ہمیں مرنے کا طریقہ سکھاتی ہے. اب اگر اس عزاداری سے میں جینے اور مرنے کا درس نہ لوں، آؤں آنے کے بعد چند کلمات سنوں، چند نعرے لگاؤں اور اس کے بعد ویسی ہی زندگی گزاروں جیسی دوسرے لوگ گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ اس عزاداری نے میرے اوپر وہ اثر نہیں دکھایا. اس عزاداری کا کوئی نقص نہیں ہے، یہ میرے کم ظرفی تھی، یہ میری کم ظرفی تھی، یہ میرا نقص تھا کہ میں اس عزاداری سے وہ حاصل نہیں کر سکا. کیونکہ دکھ رہا ہے کہ دنیا کے اندر ایسی قومیں ہیں کہ جنہوں نے عزاداری سید الشہداء کو جب اپنا لیا، جب اتنا جڑ گئے سید الشہداء کی عزاداری کے ساتھ، تو ان یا حسین کی صداؤں نے انہیں کربلا والوں کے راستے پر گامزن کر دیا. اس کا مطلب پرابلم میری جانب سے. خب میں آؤں اس آخری فقرے کی جانب، اور رحمت تمام امام اس کے بعد فرماتے ہیں بنا فتح اللہ و بنا یختم، کہ دیکھو اس کائنات کا آغاز ہم سے ہوا اور اس کائنات کا اختتام بھی ہم پر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ واضح کرتے جا رہے ہیں. انشاءاللہ کل اس حوالے سے ایک اور واقعہ اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک دفعہ درود بھیجیں امام کی ذات پہ بآواز بلند. اہل بیت علیہ السلام کو مدافع چاہیے، اہل بیت علیہ السلام کو ایسے چاہنے والے چاہیے کہ جب ان کے عشق میں ڈوب جائیں تو ان کی شبیہ بن جائیں. دیکھیے عشق کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے معشوق کی نسبت اپنے آپ کو سنوارنا شروع کرتا ہے کہ کتنی زیادہ شباہت ان سے پیدا کر لوں، وہ باکمال ہے میں بھی باکمال ہو جاؤں. یہ خدا کے عشاق ان الہی صفات میں کامل ترین مظہر ہے اللہ تعالیٰ کی صفات جلالیہ و جمالیہ کا. ان کے چاہنے والے بھی جب ان کے راستے پر قدم بڑھاتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جیسے ہو جائیں.
ان کے جیسے سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ انسان اپنا مقایسہ شروع کر دے، نہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دیکھو میری مدد کرو ورع و اجتہاد سے، تم یقیناً اس سطح کے اوپر میرا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن کوشش تو کر سکتے ہو. تمنا تمہارے نزدیک جو کمال ہے وہ علی ابن ابی طالب ہونے چاہیے، تمہارے سامنے جو منزل ہے وہ حسین ابن علی ہونے چاہیے. جب ان کی راہ میں آگے بڑھاؤ گے یہ تمہارے اندر ان صفات الہیہ کو پیدا کر دیں گے کہ جس میں خود یہ باکمال ہیں. خب جب ان سے انسان جڑ جائے، جب انسان ان کا عاشق بن جائے، تو اب دنیا کے اندر بھی خداوند متعال حتیٰ امتحانوں میں بھی اس سے ایسے امتحان لیتا ہے جو ان کی شبیہ اس کو بنا دیتے ہیں. آج ایک ایسے ہی ایک شہید کا تذکرہ کرنا کہ جو سید الشہداء کا معتمد تھا، اور جب بھیجا نا کوفہ تو فرمایا کہ میں مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں. کون ہے؟ اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی. دیکھو میرا بھائی ہے، پھر فرمایا کہ میرا چچا زاد ہے. پہلے بتایا میرا بھائی ہے، پھر فرماتے ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی ہے اور میرے اہل بیت کا مورد اعتماد ہے. دیکھو یہ بتائے گا تمہارے حالات کیا ہیں. کون مسلم؟ جو کربلا نہ پہنچے لیکن حسین اتنے عاشق تھے مسلم کے، اتنا اعتماد کرتے تھے مسلم پر کہ جب کربلا کے میدان میں حسین تک و تنہا رہ گئے نا، ایک مرتبہ جب خیمے سے باہر نکلے، اور روایت کہتی ہے وَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، ایک مرتبہ دائیں جانب حسین نے دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، اور جب کسی کو نہ پایا تو ایک مرتبہ میدان میں پڑے لاشوں کی طرف رخ کیا. لیکن لاشوں کی طرف رخ کرنے کے بعد حسین نے جس کو سب سے پہلے پکارا وہ کون تھا؟ کہا یا مسلم ابن عقیل، یا ہانی ابن عروہ، یا مسلم ابن اوسجہ، یا حبیب ابن مظاہر، اے میرے شیروں کہاں ہو؟ آ کر دیکھو تمہارا مولا آج تک و تنہا رہ گیا. ارے کل تک تم میرا دفاع کر رہے تھے، آج آ کر دیکھو ارے آج کوئی میرا دفاع کرنے والا نہیں ہے. رسول اللہ محبت کیا کرتے تھے جناب مسلم سے. ایک مرتبہ امیر مومنین نے پوچھا ہے رسول اللہ آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں، عقیل کو چاہتے ہیں؟ کہا ہاں، انی احبہ حبین، میں عقیل سے دو وجہ کی بنیاد کے اوپر عقیل سے محبت کرتا ہوں. کہا کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ ایک وجہ یہ کہ ابو طالب کو عقیل سے بہت محبت تھی، اور پھر فرمایا کہ ایک خود عقیل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور پھر فرمایا اے علی جانتے ہو عقیل کی اولاد تمہارے اولاد کی محبت میں قتل کر دی جائے گی، اور تمہارے چاہنے والے، تمہارے شیعہ، تم پر ایمان رکھنے والے عقیل کی اولاد پر آنسو بہائیں گے اور ملائکہ عقیل کی اولاد پر صلوات بھیجیں گے. یہ ہے مسلم ابن عقیل. روایت کہتی ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ نے گریہ کیا. دیکھیں شباہت دیکھ رہے ہیں کہ شہادت سے قبل رسول اللہ سید الشہداء پر گریہ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور دوسری جانب رسول اللہ شہادت سے قبل مسلم ابن عقیل پر گریہ کرتے نظر آ رہے ہیں. اور شاید یہ ان کی ولادت سے قبل کا ماجرا. خود مسلم گئے، سید الشہداء کا پیغام پہنچایا، لوگوں نے بیعت کی، مسلم نے خط لکھا ہے حسین ابن علی آ جائیں، جلدی آ جائیں کوفے کی جانب، کوفہ آمادہ ہے. لیکن روایت کہتی ہے ایک مرتبہ حالات بدل گئے. ایک مرتبہ جب مسلم نماز عشاء کے بعد مسجد کوفہ سے نکلے تو اب جو باب کندہ سے باہر نکلے ایک ایک کر لوگ غائب ہوتے رہے، ساتھی کم ہوتے رہے، یہاں تک کہ جب مسلم کوفے کی گلیوں میں آئے تو اب مسلم تک و تنہا ہے، اپنے مولا کی طرح غریب مسلم. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بھوک و پیاس کی شدت جب طاری ہوئی، گلیوں میں پھرتے پھرتے ایک دروازے پر مسلم آ کر بیٹھ گئے. جب دروازے پر بیٹھے ایک خاتون باہر نکلی، پریشان ہوئی، کہا مجھے گوارا نہیں ہے، ارے کوئی اجنبی میرے دروازے پر بیٹھے، ارے جاؤ اپنے گھر کی جانب جاؤ. ایک مرتبہ مسلم نے سر جھکا کر کہا اے بی بی وہ کہا جائے، ارے جس کا کوئی گھر کوفے میں نہ ہو، ارے یہ کوفے والوں نے مجھے بلایا اور بلانے کے بعد وفا نہ کیا،
دیا. ایک مرتبہ تڑپ گئی, کہا کون ہو؟ جواب دیا میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں. ارے مومنہ تھی, گھر میں جگہ دی, اہتمام کیا کھانے پینے کا. ایک مرتبہ دیکھا کہ جناب مسلم جب آئیں واپس دیکھا کھانا اسی طرح موجود ہے. مسلم عبادت میں مشغول ہے. ایک مرتبہ کہا اے مولا, اے سید زادے, ارے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا, آپ نے آرام نہیں کیا. کہا میں آرام کیا, تھوڑی دیر میری آنکھ لگی تو میں نے اپنے مولا امیر المومنین کو دیکھا جو مجھے بلا رہے ہیں, کہہ رہے مسلم جلدی ہماری طرف آ جاؤ. ارے اب میں سمجھ گیا میری شہادت کا وقت نزدیک ہے. اتنا سننا تھا جب فجر کا وقت نمودار ہوا. روایت کہتی ہے کہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی. ایک مرتبہ مسلم مسکرائے, مسکرانے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوئے, زرہ باندھی, توغہ سے کہا کہ اے مومنہ ارے دروازہ کھولو. کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ باہر لشکر ہے, آپ تنہا ہے. شاید مسلم نے کہا ہو ارے بنی ہاشم کی غیرت گوارا نہیں کرتی, ارے مرد موجود ہو, ایک خاتون کے گھر پر حملہ ہو جائے. میں کہوں اے مسلم ارے کاش شام غریبہ میں ہوتے, ارے سید سجاد کی مصیبت دیکھتے, ارے وہ مصائب دیکھتے. مولا موجود ہے, پہلا حکم دے رہے ہیں اے پھوپھی اماں علیکن بالفرار, ارے خیموں کو آگ لگ گئی, اپنے آپ کو بچائیں. ہاں مسلم آئے, مسلم نے دفاع کیا. ہاں لعینوں نے ایک مرتبہ مسلم کو گھیرا. اب جب مسلم کو گھیرا اور مسلم کے اوپر حملہ کیا, مسلم نے دفاع کیا, کئی لعینوں کو واصل جہنم کیا. کیا کیا؟ ایک اور شباہت مسلم کی اسیران کربلا سے ایجاد ہو گئی. ارے لوگ چھتوں کے اوپر آ گئے, ہاتھوں میں پتھر لیے, ہاتھوں میں نیزے لیے, ارے چاروں جانب سے مسلم کے اوپر حملہ ہوا. ایک لعین آگے بڑھا, ایک لات مسلم کے ہونٹ پر ماری, مسلم کے ہونٹ سے خون جاری ہو گیا. مسلم کو گرفتار کیا گیا, دارالامارہ لے کر گئے. مسلم نے کہا پانی دے دو, بہت پیاسا ہوں. اب جو پانی آیا, جیسے ہی مسلم اس پانی کو اپنے منہ سے لگانا چاہتے ہیں, مسلم کے ہونٹوں کا خون اس پانی میں گر جاتا ہے. پانی پھینک دیا گیا, دوبارہ پانی لایا گیا, پانی پھینک دیا گیا. ایک مرتبہ مسلم نے کہا شاید اللہ کو یہ منظور نہیں کہ میں سیراب حالت میں اللہ سے ملاقات کروں. اے مسلم, اللہ تعالیٰ تجھے شبیہ حسین بنانا چاہتا ہے. ارے تیرا مولا زخمی ہونٹوں کے ساتھ بھوکا پیاسا اس دنیا میں گیا. ہاں مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے کر گئے. یہ مسلم رجس پڑھتے گئے. جب امیر کے سامنے آیا تھا نا مسلم, ایک مرتبہ کہا اے مسلم امیر کو سلام کرو. جواب دیا ارے میرا امیر حسین کے سوا کوئی نہیں ہے, اگر کوئی امیر ہے تو حسین ابن علی ہے. دارالامارہ پر لے کر گئے, مسلم کے سر کو قلم کیا. روایت کہتی ہے مسلم کے لاشے کو دارالامارہ سے زمین پر پھینک دیا گیا. اس پر اکتفا نہ کیا گیا, مسلم کے بے سر لاشے کو ٹانگوں سے باندھ کر ارے کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا. اے مسلم شاید یہ ذہن میں آئے ارے زینب ام کلثوم کوفے کی گلیوں کی جانب آ رہی ہے. ارے مسلم کے لاشے نے زینب ام کلثوم کے راستے سے کانٹے ہٹا دیے. ہاں امام سفر میں ہے, امام راستے میں ہے. ایک مرتبہ امام کو مسلم کی شہادت کی خبر جو پہنچی, امام نے مسلم کی یتیمہ کو بلایا. مسلم کی یتیمہ کو بلانے کے بعد زانو پہ بٹھایا, کہا اے میری بیٹی ارے تم اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا, بچی پریشان ہے. اے مامو جان ارے کیا ماجرا ہے, گویا میرا بابا شہید کر دیا گیا. کہا اے بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا, دست شفقت بھیجتے جا رہے ہیں. میں کہوں گا اے مولا ارے کہ یہ یتیمہ ہے, باپ کی شہادت ہوئی, دست شفقت پھیرا گیا, خاندان کے گھر والے موجود ہیں, بیویاں دلاسا دینے کو موجود ہیں. ہائے عصر عاشور لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, ارے آپ کی کم سن یتیمہ ہوگی, ارے جب آپ پر گریا کرے گی, کبھی تماچوں سے خاموش کرایا جائے گا, کبھی تازیانے مارے جائیں گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خدا ان متعال اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف برسر پیکار ہیں, خدا ان متعال ان کی مدد و نصرت فرمائے.
انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے، ہم سب کو مظلومین جہان انقلاب اسلامی مقاومتی محاذ کی حمایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں کفر و استکبار، تکفیری قوتیں، صہیونی قوتیں عالم اسلام کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، ظلم و ستم کر رہی ہیں، خداوند متعال ان کی سازشوں کو انہی کی جانب پلٹا دے۔ ہم سب کو ان کے ظلم و ستم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارا شمار امام کے اعوان و انصار میں فرمائے، ہماری عاقبت ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔